السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی محفل میں مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: رخ نگار سے ہے سوز جاویدانی شمع، ہوئی ہے آتش گل آب زندگانی شمع۔ آتش گل کہتے ہیں، اس کے ویسے تو لغوی معنی ہیں پھول کی آگ، لیکن یہاں مرزا کا اشارہ ہے محبوب کے گالوں کی سرخی کی طرف، جو آگ سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی اشعار ایسے پڑھے ہوں گے، یا نثر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سرخ گالوں کو آگ سے تشبیہ دیتے ہیں، ان کی سرخی کی وجہ سے دیتے ہوں گے۔ اور سوز کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو، جلن کو، چبھن کو، اور جاویدانی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اور آب زندگانی کہتے ہیں زندگی کو، آپ کہہ لیجئے، یعنی وہ پانی کے جس سے شمع کو جلنے میں مدد مل رہی ہے۔ تو اس کی جو ہم شرح کریں گے وہ کچھ اس طرح کریں گے کہ شمع میں جو مستقل سوز اور جلن موجود ہے، یعنی جب شعلہ جلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جلانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک طرح کی یہ بھی خوبی موجود ہے کہ وہ جلا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ محبوب کے رخسار کی وجہ سے، اور یہی وہ آتش گل ہے جو شمع کے لیے آب حیات بن گئی ہے، یعنی محبوب کے رخسار کی بدولت ہی شمع میں روشنی ہے۔ اس شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے حسن پر حسد کی وجہ سے شمع میں جلن پیدا ہو گئی، یعنی اس کے جلنے کی وجہ سے جو محبوب کا رخسار ہے وہ آگ کی طرح تمتمانے لگا، یعنی رخسار جسے بہت ہی نرم اور نازک اور پھولوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، بس یہ سمجھنا چاہیے کہ شمع کے لیے آب حیات بن گیا۔ آئیے اب اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں: زبان اہل زباں میں ہے مرگ خاموشی، یہ بات بزم میں روشن ہوئی زبانی شمع۔ زبان اہل زبان کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو یہ زبان بولتے ہیں، اور مرگ کہتے ہیں موت کو، اور بزم آپ جانتے ہیں کہ محفل کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ اہل زبان کے محاورے میں موت چپ ہو جائے کا نام ہے کہ حقیقت میں مجلس میں شمع کی زبانی یہ بات ساری روشن ہوئی۔ شعر میں نقطہ صرف اتنا سا ہے کہ شمع کے بجھنے کو خاموش ہو جانا بھی کہتے ہیں، جس طرح موت چپ ہو جانا ہے، اسی طرح شمع کا بجھنا اس کے لیے موت ہے، لیکن وہ روشن ہو تو اسے زندہ مانا جاتا ہے، اور محفل اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ حقیقت بھی شمع نے جس جگہ پر وہ روشن تھی، جس بزم میں وہ روشن تھی، بتا دی کہ اگر وہ روشن نہ ہوتی اور بجھ جاتی تو اسے اس محفل میں آنے ہی کون دیتا۔ تو مرگ خاموشی، بزم روشن، شمع، اب اس سب کے معنی کرنے کی کوئی ضرورت میرے خیال میں ہے نہیں۔ اس کا تیسرا شعر ہے کہ کرے ہے صرف با ایمائے شعلۂ قصہ تمام، بطرز اہل فنا ہے فسانہ خوانی شمع۔ ایما کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یہاں پر اشارے کے اس میں لے لیجئے، ورنہ مرضی کہتے ہیں لوگ اس کو، لیکن یہاں پر آپ لے لیجئے۔ اور قصہ تمام کہتے ہیں کسی بھی معاملات کو، کسی بھی قصے کو ختم کر دینے کو۔ اب بطرز اہل فنا، بطرز کا یعنی کی طرح، اہل فنا وہ جو جن کو ختم ہو جانا ہے،
بطرز اہل فنا ہے فسانہ خانی شمع۔ دیکھیے، شمع صرف شعلے کا اشارہ پاتے ہی اپنا قصہ تمام کر دیتی، یعنی جل بجھتی ہے۔ گویا شمع کی جو فسانہ خوانی ہے، فسانہ خوانی یہاں پر جلنے کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی اہل نظر کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ ہمت ور لوگ جو ہوتے ہیں وہ عشق حقیقی کی لو لگا کر، یعنی اللہ کی سے اتنی لو لگاتے ہیں کہ اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں، تو اسی طرح شمع شعلے کا اشارہ پاتے ہی سر سے پاؤں تک پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو بس اس شعر کا یہی مطلب ہے۔ اگر آپ اس کے اور مطالب کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزید مطالب بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ تیرے خیال سے روح احتزاز کرتی ہے، یہ جلوہ ریزی باد و بپرفشانی شمع۔ احتزاز کا مطلب ہوتا ہے جنبش کرنا یا حرکت کرنا۔ چونکہ جب آدمی مستی میں ہوتا ہے تو اس کے جسم میں بھی ایک خاص چستی اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ لفظ انہوں نے یہاں پر سرور اور نشاط کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور جلوہ ریزی بات کہتے ہیں ہوا کا جلوہ دکھانا، یعنی ہوا کا چلنا۔ اور پرفشانی شمع کا مطلب ہوتا ہے شمع کا پھڑ پھڑانا، یعنی جھلملانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب شمع جل رہی ہوتی ہے تو اس کا شعلہ جیسے کہ بجلی کا بلب ہوتا ہے اس کی طرح یکساں نہیں ہوتا، تو وہ ذرا سی بھی ہوا لگتی ہے تو وہ کم زیادہ ہونے لگتا ہے، تو اسے جھلملاہٹ کہتے ہیں، کہیں کم ہونا کہیں زیادہ ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے خیال سے روح میں اسی طرح جنبش اور حرکت پیدا ہوتی ہے جس طرح ہوا کے چلنے سے شمع جھلملانے لگتی ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں ہوا کے چلنے اور شمع کے جھلملانے کو قسمی انداز میں کہا گیا، یعنی دونوں کے ساتھ فارسی کا جو بے لگایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً تیرے خیال سے روح رقص کرنے لگتی ہے، اور ہم اس کے لیے ہوا کے چلنے اور شمع کے جھلملانے کی قسم کھاتے ہیں۔ مطلب بہرحال وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب اس کا اگلا شعر کیا ہے۔ نشاط داغ غم عشق کی بہار نہ پوچھ، شگفتگی ہے شہید گل خزانی شمع۔ گل خزانی کہتے ہیں وہ پھول جس پر خزاں کا اثر ہو گیا ہو، اور شہید کا مطلب آپ جانتے ہیں وہ جو ختم ہو جائے، اور شگفتگی کہتے ہیں تر و تازگی کو۔ تو وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ غم عشق کا جو داغ ہم پہ لگا ہوا ہے، ہمیں اس سے بہت مزہ اس میں آ رہا ہے، بہت ہمیں لطف مل رہا ہے، عیش ایک طرح کا حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس کی بہار کے بارے میں تو کچھ پوچھو ہی نہ، بس یوں سمجھو کہ شمع کے خزاں دیدہ، یعنی کہ جو خزاں سے گزر گیا ہو، یعنی افسردہ ہو، پشمردہ ہو، اس کے پھول پر جو شگفتگی ہے وہ قربان ہو رہی ہے۔ اب شمع کا خزاں دیدہ پھول وہ ہوتا ہے جو اس کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اسے داغ غم عشق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصل میں انہوں نے جو راکھ گر جاتی ہے اس کو وہ شمع کے جلنے سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بجھتے ہی وہ نمایاں ہو جاتی ہے، تو اسے جو ہے وہ عشق کا جو غم ہے اس کے داغ سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ اب آئیے اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جلے ہے دیکھ کے بالین پر،
جلے ہے دیکھ کے بالین یار پر مجھ کو، نہ کیوں ہو دل پہ میرے داغ بدگمانی شمع۔ بالین کہتے ہیں سرہانے کو، یعنی آپ اگر کسی کے سر کی جانب کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں گے فلاں اس کے بالین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور داغ بدگمانی کہتے ہیں بدگمان ہو جانا کسی کی طرف سے۔ تو اس کی شرح کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، بس وہی کہتے ہیں کہ شمع جو ہے وہ مجھے محبوب کے سرہانے بیٹھا یا کھڑا دیکھ کر حسد سے جل رہی ہے، اور وہ مجھے اپنا رقیب سمجھ رہی ہے، اور اس کی بدگمانی کا داغ میرے دل سے مٹ نہیں سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، جو ہم نے آپ کی خدمت میں معنی اور کچھ مطلب کرنے کی کوشش کے ساتھ پیش کی۔ تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب انشاءاللہ مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ اگلی محفل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔